الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمین. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو مالک الملک، مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. کائنات کا کوئی بھی ذرہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. وہ ذرے ذرے کا مالک ہے. اس نے اس کائنات کے اندر بہت سے رسولوں کو اور پیغمبروں کو بھیجا
پیغمبروں کے سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. یعنی جتنے پیغمبر آنا تھے وہ آ چکے، اور اب ساری کائنات کے لیے ماڈل، ساری کائنات کے لیے آئیڈیل، ساری کائنات کے لیے مینوفیسٹو، ساری کائنات کے لیے نمونہ اور اسوہ. اب اگر کوئی ہے تو وہ صرف امام کائنات سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمیں ایمان تو سارے نبیوں پہ لانا ہے، سب کی رسالت کی تصدیق کرنا ہے، سب کی نبوت کی تصدیق کرنا ہے، لیکن شریعت جو قابل تسلیم ہے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے. اسی شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہے. خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری ہی پیروی، میری ہی غلامی کرنا پڑتی. بعض آثار سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے کوئی نبی نہ بنایا ہوتا اگر تو نے مجھے کوئی رسول نہ بنایا ہوتا تو میرے لیے یہ بہتر ہوتا کہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی بناتا. یعنی نبی اکرم کا ایک ادنا امتی ہونا میرے لیے زیادہ شرف کی بات تھی. تو مسلمانوں، ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اور اس بات کی خوشی ہے ہمیں اور ہونی چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے امتی ہونے کا شرف اور شرف حاصل کرنے کی تمنا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر نے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا مقام اور جس نبی کا درجہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور یہ مرتبہ بتلایا کہ لوگوں، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کہ اس نے تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا ہے. آپ قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کسی بھی نعمت کو دیا لیکن احسان نہیں جتایا. اللہ نے چاند بنایا، احسان نہیں جتایا. اس کی برودت ہمیں محسوس ہوتی ہے. اللہ نے سورج چمکایا، اس کی گرمی سے ہمارے اناج اور ہمارا غلہ پکتا ہے، اور ہم اور آپ اس سورج کی کرنوں سے جیوت ہیں. اللہ نے سورج کی
تخلیق پر احسان نہیں جتایا، اللہ نے رات بنائی، دن بنایا، احسان نہیں جتایا، آسمان سے ایک متعینہ مقدار میں بارش برسائی جس سے ہماری سبزیاں سبز ہوتی ہیں، ہمارے پھل فروٹ کھیتوں سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس نے اس بارش پر احسان نہیں جتایا۔ وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، احسان نہیں جتایا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر میں اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے نبی کو بھیجا تو احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے مومنوں کے اوپر کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول مومنوں کو عطا فرما دیا۔ یقیناً یہ ایک عجیب بات ہوگی کہ آج وہ رسول جس کو اللہ نے آئیڈیل بنایا ہو، نمونہ بنایا ہو، کسی کی زندگی اللہ نے اتنی اچھی طریقے سے سرکشت نہیں رکھی، محفوظ نہیں رکھی جتنی اچھی طریقے سے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو محفوظ رکھا ہے۔ آج آپ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھو برہم کون سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات بتاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے 2 سال سے زیادہ کے حالات بیان نہیں کر پائیں گے۔ آج بھی آپ کے اس بامبے میں، اس علاقے میں کوئی میں نیا نہیں آیا ہوں، میں نے کئی جگہ چرس دیکھے ہیں۔ آپ عیسائیوں کے چرسوں میں جاؤ اور جا کر معلوم کرو، اور آج ان چرسوں میں گھس کر چرسوں کے پادریوں سے اور عیسائی راہبوں سے آپ سوال کیجئے کہ آئے عیسائی ودوانوں، آئے عیسائی رہبروں، آئے عیسائی پنڈتوں، تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات بتاؤ، تو آج عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات 3 سال سے زیادہ نہیں بتا پائیں گے۔ آج عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی، بیاہ، ان کو نہیں معلوم کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے کرتے تھے، نہیں معلوم۔ 3 سال کے حالات معلوم ہے، 3 سال کے بعد کیا ہوا نہیں جانتے۔ آج اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھنے والے یہودیوں سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام اور عزیر کو تم مانتے ہو، ان کے حالات بتاؤ، تو وہ بھی آپ کو 2 سال اور 3 سال سے زیادہ کے حالات نہیں بتا پائیں گے۔ رام چندر جی کے حالات معلوم کرنے کیجیے آپ پوری والمیکی رامائن اور رام چرت مانس پڑھ ڈالیے، آپ کو رام چندر جی کا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا نہیں ملے گا۔ شادی کی تو کیسے کی، کس طرح بندھن سے بندھے اور بک ہوئے نہیں بتا پائیں گے۔ آج ہندوؤں کو نہیں معلوم کہ رام چندر جی کی زندگی کے اور حالات کہاں ہیں۔ 10 سال سے زیادہ رام کے حالات نہیں ملتے، کرشن جی کے حالات تو 10 سال بھی نہیں ملتے۔ آج کسی پیغمبر کے ماننے والے سے، کسی نبی کے ماننے والے سے پوچھو تم اپنے نبی کے حالات بیان کرو تو نہیں بتا پائے گے۔ کسی کے پاس 3 سال، کسی کے پاس 2 سال، کسی کے پاس 4 سال، کسی کے پاس 6 سال، کسی کے پاس 10 سال، کسی کے پاس 8 سال، اس سے زیادہ کے حالات موجود نہیں ہیں۔ لیکن آؤ ہم سے کوئی پوچھے،
کوئی مسلمانوں سے سوال کرے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیا تمہیں معلوم ہے؟ اور کتنے سال کے حالات تمہیں معلوم ہے؟ تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ کتنے سال کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے، بلکہ یہ پوچھ کہ زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس شعبے کے اندر ہمارے نبی کی زندگی تجھے خالی نظر آتی ہے۔ بچپن کا شعبہ اٹھا، جوانی کا شعبہ اٹھا، بڑھاپے کا ڈپارٹمنٹ اٹھا کر دیکھ، زندگی کا کوئی شعبہ تو بتا جہاں میرے نبی نے رہنمائی نہ کی ہو۔ اگر آج دنیا میں کوئی وکیل ہے تو میں کہوں گا کہ وکالت کا بھی شعبہ میرے نبی کی عدالت کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی سپریم کورٹ اور بامبے کے ہائی کورٹ کے اندر مہاراشٹر کی ہائی کورٹ کا جج ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ تہلکا کانڈ میں اٹل بہاری جی پکڑ جائیں، اس کے باوجود بھی آج ہتھکڑی ان کے ہاتھوں میں نہ ڈالی جائے۔ ایسے جج بھارت کی دھرتی پر تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی عدالت سے وہ فیصلہ ملے گا کہ لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر آج میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو زمین دیکھتی یا آسمان دیکھتا کہ محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، زندگی کے کسی شعبے کے اندر بتاؤ، بچہ پیدا ہو، اس بچے کی پیدائش سے لے کر 10 سال کی عمر تک ماں کو کیا کرنا چاہیے، باپ کو کیسے ٹریننگ دینی چاہیے، 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کا حکم دینا چاہیے، 10 سال کا ہو نہ پڑے مارنا چاہیے، 11 سال کا ہو تو اور ذمہ داری، 12 سال کا ہو تو اور ذمہ داری، شادی کے لائق ہو جائے تو شادی کر دے، دیندار لڑکی سے شادی کر دے۔ یعنی بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک ایک انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر اتنا ٹرینڈ کر گئے ہیں اپنی امت کے نوجوانوں کو کہ کسی چیز میں دقت نہیں آتی۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زندگی کا وہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو خالی نظر آتا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، پڑھنے والوں نے پڑھا، اور آخر میں کہہ کر یہی گئے ہیں، آخر میں کہہ کر یہی گئے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی قرآن کا یہ حکم تم مانو۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اپنے حبیب کی زندگی کو، اپنے لاڈلے نبی کی زندگی کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہم نے نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا، ماڈل بنا دیا۔ کیسے اٹھتے ہو، کیسے بیٹھتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، دنیا کی زندگی کا اپنی زندگی کا بھی شعبہ دیکھ لو، اور کیسے یہ سب کام کرنا چاہیے یہ سب دیکھنا ہے تو امام کائنات کی زندگی میں ذرا تلاش کرو۔ اٹھنا میرے نبی سے سیکھو، بیٹھنا میرے نبی سے سیکھو، سیڑھیوں پہ چڑھنا تو میرے نبی سے سیکھو، گھر میں داخل ہونا ہو تو میرے نبی سے سیکھو، گھر سے نکلنا ہو تو میرے نبی سے سیکھو، یہاں تک کہ کپڑا پہننا ہو تو میرے نبی سے سیکھو، اور کپڑا پہننا تو بہت دور کی بات، اگر پیروں میں جوتے پہننے کی باری آئے تو وہ طریقہ بھی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں۔ اتنی بڑی یونیورسٹی آپ کو کہیں نہیں ملے گی جس یونیورسٹی کا لیکچرار اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنی زبان مبارک سے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ ساری کائنات کے لوگوں کو درس دے دیا ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو پاٹھ پڑھا دیا ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو سبق سنا دیا ہے۔ ایک امی نے، ایک ان پڑھ نے
ایسا ان پڑھ تھا وہ کہ جس کو اپنا نام محمد بھی لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایسا پڑھایا کہ زندگی بھر کے پڑھے لکھے، یہاں تک کہ لندن آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی آج مجبور ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے آگے، جب تک یہ تعلیم محمد پر عمل نہ کر لیں ان کی زندگی کے شعبے خالی نظر آتے ہیں۔ آج اللہ تیرا شکر ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر مہارت حاصل کرنا ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ نظر ڈالتے ہیں کہ امام کائنات کی زندگی میں وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ تعجب ہے کہ جس نبی نے اٹھنا سکھایا ہو، بیٹھنا سکھایا ہو، لیٹنا سکھایا ہو، جاگنا سکھایا ہو، کھانا سکھایا ہو، پینا سکھایا ہو، کپڑا پہننا سکھایا ہو، چلنا سکھلایا ہو، یہاں تک کہ جوتے پہننا سکھلایا، اور جوتے پہننا بھی بہت بڑی بات ہے، بلکہ اس نے تو یہاں تک بتایا کہ جب تم لیٹرین کرنے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے لیٹرین میں جاتے وقت اپنا بایاں پیر آگے بڑھاؤ، نکلنا ہو تو دایاں پیر پہلے نکالو، لیٹرین میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لو۔ جس نے لیٹرین اور لیٹرین کرنے تک کا طریقہ بتلایا ہو، یہی وجہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے چڑھایا تھا اور چڑھا کر کہا تھا، اے سلمان کیا تیرے نبی کو اتنی بدتر قوم ملی تھی، اتنی جاہل قوم ملی تھی؟ کیا تیرے نبی کی قوم اتنی گنوار، اتنی بدھو، اتنی جاہل قوم تھی کہ وہ لیٹرین کرنا بھی نہیں جانتی تھی، پیشاب کرنا بھی نہیں جانتی تھی؟ لیٹرین اور پیشاب کرنا بھی نہیں معلوم ہے تیرے نبی کی امت کو؟ اتنی جاہل امت ہے کہ تیرا نبی سب کو بتاتا ہے کہ لیٹرین ایسے کرو، بائیں پیر پہ زور دے کر بیٹھو، یہ دعا پڑھو۔ اتنی جاہل قوم ہے تیرے نبی کی جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ لیٹرین کیسے کیا جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا، لگتا ہے تم اپنی اماں کے پیٹ سے سیکھ کے نکلے ہو کیا؟ بڑا اچھا جواب دیا تھا جو سنہرے الفاظوں سے لکھنے کے لائق ہے۔ کیا کہا تھا حضرت سلمان فارسی نے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہاری ماں اپنے پیر کو تمہارے سنڈاس کی، تمہاری لیٹرین کے لیے کھڈی بنا لیا کرتی تھی، اینٹ پائیدان بنا لیا کرتی تھی، تمہاری ماں تم کو سکھلایا کرتی تھی لیٹرین ایسے کی جاتی ہے۔ اور جب تم بالغ ہوئے، کچھ اور بڑے ہوئے، 3-4 سال کی عمر کو پہنچے، جب تم بچپنے سے تھوڑا بڑے ہوئے تو تم اپنے ماں کے سکھلائے ہوئے طریقے پہ چلنے لگے، یعنی تمہاری ماں نے سکھلایا پانی سے پانی لے جاؤ، لیٹرین کی جگہ کو پانی سے صاف کرو، ایسے بیٹھو۔ تو جس طریقے سے تمہارے ماں اور باپ نے تمہیں سکھلایا، یہ میرا نبی ہے جو ماں اور باپ کی طرح اپنے امتیوں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے شفقت کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو سکھلاتی ہے، ایسا ہی میرا نبی ایک باپ کی طرح اپنی امت کو سمجھاتا اور سکھلاتا ہے۔ یہ تو باپ کی شفقت ہے، باپ کی محبت ہے اپنے بیٹے کے لیے، ایسے یہ جناب محمد رسول اللہ کی شفقت ہے اپنے امتی کے لیے، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے۔ میرے بھائی اتنا کہنے کی بات پھر حضرت سلمان فارسی نے تبلیغ بھی کر دی۔ تعجب یہ ہے کہ پہلے کے لوگ جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ بیان کیا کرتے تھے کہ میرے نبی ایسے سویا کرتے تھے، ایسے جاگا کرتے تھے، ایسے کھایا کرتے تھے، ایسے پیا کرتے تھے، ایسے سویا کرتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے کے لوگوں کو کیا کہوں کہ آج بات آتی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پوچھو ایسا یہ کام کیوں کرتے ہو تو کہتے ہو میرے مولوی نے بتایا تھا ممبر پہ کھڑے ہو کے۔ اور نوجوانوں میری بات کو بڑے پیار سے سمجھنا، آج اگر یہ مسئلہ سمجھ لیا تو زندگی بھر اپنے مولویوں کو تم معاف نہیں کرو گے۔ میں کہتا ہوں کہ مولویوں کو کبھی معاف نہ کرو، ان کا گریبان پکڑ کے پہلے یہ سوال پوچھو۔ جاؤ، آج میں بڑی سنجیدگی سے تمہیں سمجھاتا ہوں، آج میں تم سے پوچھتا ہوں کہ مسجد میں تم جاتے ہو، وضو بناتے ہو، مسجد میں جاتے ہو وضو بناتے ہو، میں پوچھتا ہوں پہلے ہاتھ دھلتے ہو، پھر کلا کرتے ہو، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو، پھر تم اپنا چہرہ دھلتے ہو۔ چلو سوال رہا ایسا کیوں کرتے ہو؟
پہلے ہاتھ کیوں دھلتے ہو، پھر کلا کیوں کرتے ہو، پھر ناک میں پانی کیوں ڈالتے ہو، پھر چہرہ کیوں دھلتے ہو، پھر کوہنی تک ہاتھ کیوں دھلتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں شاید آپ کا جواب یہی ہوگا کہ میں یہ وضو بناتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ وضو ایسے کیوں بناتے ہو؟ پہلے پیر کیوں نہیں دھل لیتے؟ پہلے سر کا مسح کیوں نہیں کر لیتے؟ پہلے چہرہ کیوں نہیں دھل لیتے؟ شاید آپ کا یہ جواب ہوگا کہ میں ایسا وضو اس لیے بناتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا یہی طریقہ سکھلایا ہے، وضو کا یہی طریقہ سکھلایا ہے، وضو نبی نے سکھلایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہو داہنا قدم کیوں رکھتے ہو؟ جواب آپ کا یہ ہوگا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مسجد میں داخل ہو تو داہنا پیر پہلے رکھو، مسجد سے نکلو تو بایاں پیر نکالو۔ اب میں پوچھتا ہوں مسجد میں داخل ہوتے ہو دعا پڑھتے ہو اللہم افتح ابواب رحمتک، کیوں؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا جناب محمد رسول اللہ نے یہی سکھلائی۔ مسجد سے نکلے تم نے دعا پڑھی اللہم انی اسألک من فضلک، میں نے پوچھا یہ دعا کیوں پڑھی؟ تم یہی جواب دو گے کہ اللہ کے نبی نے مسجد سے نکلنے کی یہ دعا سکھلائی۔ میں پوچھتا ہوں کہ وضو کے بعد کی دعا تم نے یہ پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ہم نے پوچھا یہ دعا کیوں پڑھی؟ شاید تم یہی جواب دو گے کہ یہ دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ میں پوچھتا ہوں کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیوں؟ تم یہی جواب دو گے کہ اللہ کے نبی نے یہی سکھلایا گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے جاؤ۔ میں تم سے پوچھتا ہوں لیٹرین میں جاتے ہو تو یہی دعا پڑھتے ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شاید آپ کا یہی جواب ہوگا جی ہاں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ تو آپ کا یہی جواب ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ نے یہی دعا سکھلائی۔ اب ذرا سوچنا نماز، اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے نیچے نیت کیوں باندھی؟ آپ نے آمین کیوں نہیں بولی؟ آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کا یہ جواب نہیں ہوتا ہے کہ ایسی نماز جناب محمد رسول اللہ نے سکھلائی۔ جب نماز کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہو ایسے نماز میں نے اس لیے پڑھی کہ میرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سکھلائی۔ فیصلہ آپ پہ ٹھہرا، فیصلہ آپ پہ ٹھہرا، ساری چیزوں پر ٹائٹل محمد رسول اللہ کا، اور نماز جیسی سب سے افضل عبادت پہ ٹائٹل نبی کے امتی کا لگ گیا۔ او لوگو تمہیں کتنی محبت ہے نبی سے اندازہ لگا لو۔ فیصلہ تم پہ ٹھہرا، اور آج ہم فیصلہ کرنے نہیں آئے کیونکہ ہم اپنی عدالت سے کوئی فیصلہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور ہم نے تو ایک اعلان کیا ہے اور آج بھی وہ اعلان برسر عام کرتا ہوں۔ اتنی بھیڑ تو میں نے پچھلے سال گوئنڈی بمبئی کے جلسے کے اندر نہیں دیکھی، اور آج دل چاہتا ہے تم سننے آئے ہو میں سنا دوں۔ آج برسر عام یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے اسٹیج سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، کیونکہ ہم اپنا اور تمہارا فیصلہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری نظروں میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے نماز پڑھیں، مولویوں نے ہمیں بہکایا ہے۔ کوئی کہتا ہے اوپر نیت باندھو، کوئی کہتا ہے نیچے نیت باندھو، کوئی کہتا آمین بولو، کوئی کہتا نہ بولو، کوئی کہتا تعزیہ نکالو، کوئی کہتا تعزیہ بدعت، کوئی کہتا عید میلاد النبی کا جلوس نکالو، کوئی کہتا بدعت۔ اور ہم نے کہا چل آج تیرے جھگڑے میرے جھگڑے سارے لے کے آ جاؤ، آج سارے جھگڑے لے کے آ جاؤ۔ کہاں لے کے آ جاؤ؟ تم کہتے ہو آمین نہیں بولنا چاہیے، ہم نے کہا مجھے تمہاری نیت پہ شک نہیں ہے، ہم بولتے ہیں تمہیں کیا اعتراض؟ کہنے لگا یہی تو جھگڑا ہے، ہم اپنی لڑکی تمہیں نہیں دیں گے۔ ہم نے کہا تم نہ دو، ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آؤ تو صحیح مسئلہ تو سلجھا لو۔ کہنے لگا کیسے سلجھے گا؟ ہم نے کہا فیصلہ کر لو۔ کہنے لگا تمہارا مولوی فیصلہ کرے گا، ہم نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا اپنے مولوی کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ کہنے لگا پھر کون فیصلہ کرے گا؟ میرا مولوی۔ ہم نے کہا جب میرے مولوی کی تو نے نہیں مانی تو تیرے مولوی کی میں کیوں مانوں؟ کہنے لگا پھر فیصلہ کون کرے گا؟ ہم نے کہا ایسا آدمی فیصلے کے لیے چن لیتے ہیں جس کو تو بھی مان لے میں بھی مان لوں۔
کہنے لگا ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن ایسا آدمی ملے گا کہاں؟ ہم نے کہا ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں مناظرہ ہوتا ہے تو نہ ہندو جج رہتا ہے نہ مسلمان جج رہتا ہے، جج عیسائی ہوتا ہے یا یہودی ہوتا ہے۔ ہم میں اور تم میں یہ جھگڑا ہے، یہ تنازع ہے، آمین کا، رفع البین کا، طلاق کا، تعزیے کا، تراویح کا جھگڑا ہے۔ آؤ نہ میرے مولوی کے پاس لاؤ نہ ہم تمہارے مولوی کے پاس لاتے ہیں، آج سارے جھگڑے سے اسٹیج کے اوپر لے آؤ۔ فیصلہ کون کرے گا؟ مولانا عبدالعلیم صاحب۔ نہیں ان کو ہم ہٹا لیتے ہیں، نہیں ان کو بھی ہم ہٹا لیتے ہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں آج کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، ایک جج تو مان لے، ایک جج ہم مان لیتے ہیں۔ کہنے لگا وہ جج تو بتلا کون ہے؟ ہم نے کہا محمد رسول اللہ کو تو جج مانتا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واہ، ان کو کون نہیں مانتا؟ اگر محمد کو جج مانتے ہو تو چلو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر محمد رسول اللہ کو جج مانتے ہو تو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں، اور آؤ آج سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں، سارے قصے، ساری کہانیاں، سارے جھگڑے محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کے چلتے ہیں۔ آمین کا جھگڑا محمد کی عدالت میں لے کے چلو، رفع الدین کا جھگڑا محمد کی عدالت میں لے کے چلو، اور تعزیے کا جھگڑا محمد کی عدالت میں لے کے چلو۔ میرے نبی کی عدالت سے جو بھی جواب ملے اس کو تو بھی مان لے، ہم بھی مان لیں، ناراض ہونے کی بات نہیں، جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا تعزیے کا مسئلہ حل کر لو، ہم نے کہا چل کر لو، نبی کی عدالت سے دکھلا دے۔ کہنے لگا نبی کے زمانے میں تو تعزیہ چلتا ہی نہیں تھا۔ ہم نے کہا پھر فیصلہ کہاں لے جائے گا؟ کہنے لگا ان کے بعد والے زمانے میں لے جاتا ہوں۔ ہم نے کہا وہ جو کو تو جج مانتا اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم نے جج محمد رسول اللہ کو مانا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی شہید نہیں ہوا تھا۔ ہم نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، نبی کے زمانے میں تو جنگ بدر کے 14 مسلمان صحابہ شہید ہوئے تھے۔ پھر نبی نے اگر ان کا تعزیہ نکالا تو ہم حضرت حسین کا نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ کہنے لگا نبی کی عدالت سے فیصلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا اس کا مطلب تو نے محمد رسول اللہ کو جج مانا ہی نہیں ہے، اور کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی سے، کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے، آج بات تم پہ ٹھہری، فیصلہ تم پہ ٹھہرا، ہمیں ایک جج منظور ہے اور وہ جج محمد رسول اللہ ہے۔ ہم نے اپنے جج کا اعلان کر دیا، اگر تمہیں یہ جج منظور ہے تو آؤ سارے جھگڑے محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کے چلتے ہیں، اور کعبے کے رب کو گواہ بناتا ہوں محمد کی عدالت سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سگنیچر کرا لے، حلف لے لے، قسم کھلوا لے، قرآن اٹھوا لے، جو تو چاہے سب کروا لے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فیصلہ محمد کی عدالت سے چاہیے، کسی دوسری عدالت کے فیصلے کو ہم نہیں مانیں گے۔ کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے لیکن بہت پاپڑ بیلنا پڑیں گے، پاپڑ بہت بیلنا پڑیں گے۔ کیوں؟ کہیں گے ہم تراویح کا مسئلہ لے کے آؤ، لوگ کہیں گے اللہ کے نبی نے تو کبھی 20 نہیں پڑھی، وہ تو عمر فاروق کے زمانے سے شروع ہوئی، اس میں بھی پاپڑ بیلنا پڑیں گے کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب میں نے فیصلہ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ نبی نے پڑھی یا نہیں، ہاں پڑھی، تو کتنی پڑھی؟ کہنے لگے نبی کا زمانہ نہ دیکھو، ابو بکر کا نہ دیکھو، عمر کا دیکھو۔ ہم نے کہا جب نبی کی کیا فیصلہ موجود ہے تو پھر دوسرے کی عدالت میں کیوں جاتا ہے؟ دوسرے کی عدالت میں اس وقت جایا جاتا ہے جب نبی کی عدالت میں فیصلہ موجود نہ ہو۔ کوئی مقدمہ لے کے تو آؤ، کوئی جھگڑا لے کے تو آؤ، لیکن خلوص نیت سے، سچے نیت سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ لے جاؤ گے تو اللہ کی قسم وہ مقدمہ حل ہوگا۔ اور آج میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اپنا دوست سمجھتا ہوں، اپنا تمہیں بہت محسن سمجھتا ہوں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ آج تم یہاں سننے آئے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں سناؤں۔ آج تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم یہ کہتے ہو
اٹھنا نبی نے سکھلایا، بیٹھنا نبی نے سکھلایا، وضو نبی نے سکھلایا، وضو کے بعد کی دعا نبی نے سکھلائی، لیٹرین جانے کا طریقہ نبی نے سکھلایا، چھینک آئے تو اس کا جواب نبی نے سکھلایا، سونا نبی نے سکھلایا، کھانا نبی نے سکھلایا، پینا نبی نے سکھلایا، تو ساری چیزیں نبی نے سکھلائی اور نماز امام نے سکھلائی۔ یہ سوچنے والی بات ہے، ساری چیزوں پہ ٹائٹل جب نبی کا لگتا ہے تو پھر نماز پر ٹائٹل نبی کا کیوں نہیں لگتا؟ نماز پر ٹائٹل نبی کا کیوں نہیں لگتا؟ کہنے لگے ٹائٹل تو نبی کا لگتا ہے لیکن وسیلے سے، وسیلے سے، وسیلہ کیا؟ کہنے لگے اماموں نے بھی ویسے ہی نماز پڑھی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، تیری یہ بات مان لیتے ہیں، اب یہ بتا نبی نے کس طریقے سے پڑھی؟ امام ابو حنیفہ نے یہاں باندھی، امام شافعی نے یہاں باندھی، امام احمد نے یہاں باندھی، امام مالک نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب بتا نبی نے کہاں پڑھی؟ بولا چاروں طریقے سے پڑھی۔ ہم نے کہا صحیح کون سا ہے؟ بولا چاروں صحیح ہے۔ ہم نے کہا تیری بات مان لیتے ہیں، چاروں صحیح ہے؟ بولا ہاں۔ ہم نے کہا نبی سے کون سا طریقہ ثابت ہے؟ بولا چاروں ثابت ہے۔ ہم نے کہا جب نبی سے چاروں ثابت ہیں تو پھر تو ایک طریقہ کیوں اپناتا ہے؟ جب نبی نے چار طریقے اپنائے تو تو بھی چار طریقے اپنا۔ کہنے لگا نہیں ہم نہیں اپنائیں گے۔ ہم نے کہا جب نبی نے چار طریقے سے نماز پڑھی تو تم ایک طریقے سے کیوں پڑھتے ہو؟ بولا میرے امام نے ایک طریقے سے پڑھی۔ ہم نے کہا اس کا مطلب تین طریقوں کا انکار اور تین طریقوں کا ٹھکرایا تمہارے امام نے، اس کا یہی مطلب ہوا نا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہمارے بھائی اماموں پر الزام لگا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں طریقے چاروں صحیح لیکن میرے امام نے ایک طریقے سے نماز پڑھی۔ یعنی جب نبی نے چار طریقے سے نماز پڑھی تو آپ کے ہمارے امام کون ہوتے ہیں؟ ایک طریقہ رائج کرنے والے۔ نبی نے جب وسعت رکھی ہے، نبی نے چار طریقے رائج کیے، نبی نے چاروں جائز رکھے، تو پھر ہمارے امام صاحب کون ہوتے ہیں؟ ایک طریقے کو رائج کرنے والے۔ تو غور کرنے والی بات ہے، نبی نے لوکی بھی کھایا ہو، نبی نے کدو بھی کھایا ہو، امام صاحب کون ہوتے ہیں؟ لوکی کھانے والے اور کدو سے پرہیز کرنے والے۔ نبی نے گوشت بھی کھایا ہو، پایا بھی کھایا ہو، بھیجا بھی کھایا ہو، تو امام صاحب کون ہوتے ہیں؟ گوشت کھانے والے اور پایا اور بھیجا کو مکروہ کہنے والے یا دونوں کا انکار کرنے والے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، جب نبی نے چاروں طریقے رائج کیے تھے تو پھر ہمارے اماموں کو کیا حق پہنچتا ہے نبی کے تین طریقوں کا انکار کرنا یا تین طریقوں کو جائز مانتے ہوئے بھی ایک طریقے کا اقرار کرنا اور تین طریقے سے پرہیز کرنا؟ یہ ہمارے اماموں کو اتھارٹی کس نے دی تھی؟ یہ ہمارے اماموں کو اختیار کس نے دیا تھا؟ کیا اللہ کے رسول دے کر گئے تھے کہ میرے چار طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ اپنانا؟ کیا امام اللہ کے نبی کہہ کر گئے تھے؟ نہیں، اللہ کے نبی کہہ کر نہیں گئے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی کہہ کر نہیں گئے تھے تو پھر ہمیں یہ اختیار کیسے مل گیا؟ بات مولوی صاحب تمہاری سمجھ میں آتی ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے باپ دادا 9 9 19 کہتے آئے، ہم 18 کیسے کہہ دیں؟ ناک کٹ جائے گی میری۔ میرے بھائیو ٹھنڈے دل سے سوال کرنا، اللہ کی قسم کوئی الرجی نہیں ہے، کوئی تم سے دشمنی نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے ایک مرتبہ سوال اپنے مولویوں سے ضرور کرنا، جب اللہ کے نبی چار طریقے رائج کر گئے تھے تو ہم کون ہوتے ہیں ایک طریقہ رائج کرنے والے؟ جب نبی نے چار طریقے سے نماز پڑھی تو ہم کون ہوتے ہیں ایک طریقے سے نماز پڑھنے والے؟ تو آپ کے مولوی یہی جواب دیں گے کہ برحق تو چاروں ہیں لیکن عمل ایک پہ کرنا ہے۔ بڑی بحثیں ہوتی ہیں، ٹرین میں چلو سفر کرو بڑا مزہ آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، میں بھوپال سے جا رہا تھا تو افطاری کا وقت ہو گیا، میں نے بھی کھجور اجور کھول لیے تو ایک صاحب تھے بیچارے، کہنے لگے مولوی صاحب ہمارے ساتھ آگے افطاری کر لیجیے، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جماعت میں جا رہے تھے، برا مت مانیے گا میرے بھائیوں، آپ جو کرتے ہیں آپ کیجیے، ہم بھی تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو اب وہ چلے میں کہیں جا رہے تھے بیچارے، تو ان کے ساتھ میں نے بھی افطار کر لیا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ لوگ بیچارے اتنا نہیں ہوں گے جتنا ہمارے اور دوسرے بھائی خاص طور سے۔ اب ان کے ساتھ افطار کیا تو انہوں نے کہا چلیے نماز بھی پڑھ لیا جائے، تو ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے بھائی، رمضان کا مہینہ، چلو ٹرین میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ ہمیں مولوی تو سمجھ نہیں رہے تھے کیونکہ شیروانی ٹوپی میری اندر تھی، تو کھڑا ہو گیا میں نماز پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ۔ تو ان میں وہ لوگ مولوی تو ہوتے نہیں ہیں، سب سیکھنے نکلتے ہیں۔ تو امام صاحب ایک آگے کھڑے ہو گئے، 5 مقتدی ان کے پیچھے، 5 ان کے پیچھے، میں پیچھے والی صف میں کھڑا ہو گیا۔ اب سب بیچارے یہاں باندھے تھے،
تو ہم نے تو اب ہم جیسے باندھتے ویسے ہی نہ باندھیں گے، تو ہم نے اوپر نیت باندھ لی۔ اب میں نے جب اوپر نیت باندھی تو عادت پڑی ہوئی تھی پیر سے پیر ملانے کی، تو اپنے آپ میرا پیر مل جاتا تھا۔ اب وہ ہٹا لیتا تھا تو میرا مل جاتا تھا، ایک عادت کی بنی ہوئی تھی، تو میرا مل گیا۔ اب پھر دیکھا کہ وہ ہٹ گیا تو ایک احساس ہوا، پھر ملا لیا، پھر ہٹ گیا۔ اب میرے دل میں آیا کہ یار ایسا سوچا کہ کوئی ہٹا رہا ہے، تو اب ہم نے ایسے کیا۔ بھائی حدیث میں ہے کہ دیکھ مطلب پیر ملا لیجیے آپ تک۔ اب ہم نے دیکھا تو پھر میں نے ملا لیا۔ اب میں ملاتا جاؤں وہ ہٹاتا جائے، میں ملاتا جاؤں وہ ہٹاتا جائے۔ ہم نے کہا دیکھیں کب تک ہٹاتا ہے۔ اب حدیث میں تو آیا ہے ملاتے رہو، تو ہم تو ملاتے رہے۔ اب وہ ہٹتا گیا، اب میرا یہ والا آدمی چھوٹ رہا ہے لیکن یہ والا مل رہا ہے۔ ہم نے کہا اس سے بھی ملاؤں گا میں۔ اب وہ یقین کیجئے میں ملاتا گیا، وہ ہٹاتا گیا، میں ملاتا گیا، بالکل لیٹرین کے ڈبے سے جا کے چپک گیا، بالکل جو باتھ روم ہوتا ہے۔ اللہ کو گواہ بناتا ہوں جب اس سے چپک گیا تو اب میں نے دل میں سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھلا ہوا ہو ڈھکن ڈھکن اور اب ملاؤں تو کہیں گر نہ جائے اس کے اندر، تو میں نے چھوڑ دیا۔ اب میں نے چھوڑ دیا تو اب میں باندھے ہوئے تھا نیت، اب وہ میرا مذاق اڑائے۔ اب اس نے اب وہ موقع پا گیا تو میں اوپر نیت باندھ دیتا، وہ نیچے، اب نیچے سے ایسے کوہنی مار دے۔ اب وہ نیچے سے جب کوہنی مارے تو میرا ہاتھ سرک جائے، میں کہوں اللہ پتہ نہیں آج نماز میری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پھر میں نے باندھ لیا نیت، میں نے سوچا لگ گئی ہوگی کوہنی ہونی، اس نے پھر دوبارہ مار دیا، وہ پھر نیچے سرک گئی۔ اب تیسری بار میں نے کس کے پکڑ لیا، ہم نے کہا اب تو کتنی مرتبہ مارے گا۔ اب وہ بیچارہ ایسے ہی ایسے کرتا رہا لیکن اب وہ سرکنے والی نہیں تھی کوہنی۔ اب نماز تو اللہ اللہ کر کے میں نے پڑھ لی۔ اب نماز کے بعد میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا، برتھ پہ۔ اب وہ اپنے امام صاحب کے پاس جا کے بولا امام صاحب میری نماز خراب کر دی اس لڑکے نے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ارے وہ پیر سے پیر ملاتا چلا گیا، ملاتا چلا گیا، اس نے تو بالکل چپکا دیا ہمیں وہاں جا کے۔ امام صاحب نے کہا اچھا ہمیں بھی آمین سنائی دی تھی، کوئی زور سے بول رہا تھا کیا؟ کہا ہاں وہی تھا۔ اب امام صاحب بیچارے آئے، بولے بیٹا تم اہل حدیث ہو کیا؟ ہم نے کہا کہ کیوں بھائی آپ نہیں ہو کیا؟ بولے نہیں نہیں میں اہل حدیث نہیں ہوں، میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم نے کہا کس نبی کو مانتے ہیں؟ کہا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے کہا پھر اللہ کے نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ کہا نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیے کہ آپ اوپر نیت باندھے تھے کیا؟ ہم نے کہا میں جا رہا ہوں نماز دہرانے۔ بولا کیوں؟ ہم نے کہا آپ تو آگے نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو کیسے معلوم کہ میں اوپر نیت باندھے ہوئے تھا؟ ارے نہیں مجھے فلاں نے بتلایا ہے اس لیے۔ ہم نے کہا او اگر آپ کو فلاں نے نہ بتایا ہوتا تو میں نماز دہراتا، کیونکہ ایسے امام پہلی بار دیکھ رہا ہوں جو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا۔ کہنا نہیں مجھے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ اوپر نیت باندھے تھے؟ ہم نے کہا کیوں غلط ہے کیا؟ کہنا نہیں غلط تو نہیں ہے لیکن اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہم نے کہا کیوں کیسا لگتا ہے؟ کہا جب آپ اوپر نیت باندھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سردی اردی لگ رہی ہو، کوئی کمبل امبل اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو۔ ہم نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھیوں نے کوکا کولا پیپسی زیادہ پلا دی ہے، ہمیں اس لیے نزلہ ہو گیا تھا، اللہ سے کمبل مانگ رہے تھے، لیکن ہم نے تمہاری حالت دیکھی، آپ تو آگے ہی کھڑے تھے، میں آپ کے پیچھے تھا، جب آپ پیٹ پکڑے کھڑے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے 5-6 مہینے سے آپ کو کھانا وانا نہ ملا ہو، پیٹ پکڑے کھڑے ہو، بھوک بھوک اللہ دے دے، کیا کر رہے تھے؟ کہ نہیں بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن سنیے ہم لوگ جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے کہا الحمدللہ ہم لوگ چاروں اماموں کے ماننے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ہی تقلید کر کے 3 کو ناراض نہیں کرتے ہیں۔ ارے ہم بھی تو چاروں کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے چاروں کو مانتے ہو لیکن گاتے ایک کی ہو، ہم چاروں کو مان کر چاروں کی گاتے ہو۔ کہتا وہ کیسے؟ ہم نے کہا جس امام کی بات جس وقت اللہ کے رسول سے مل جاتی ہے اس وقت اس امام کی بات مان لیتے ہیں اور اس کو ناراض نہیں کرتے ہیں۔ کہنے لگا اس کا مطلب تم پکے اہل حدیث ہو۔ ہم نے کہا آپ کون ہیں، اہل حدیث ہیں یا نہیں، حدیث مانتے ہیں یا نہیں؟ بولا کہ حدیث۔ ہم نے کہا اہل کے معنی والے، حدیث مانی حدیث، اہل حدیث حدیث والے، تو آپ حدیث والے ہو یا نہیں؟ بولا نہیں حدیث تو مانتے ہیں لیکن اہل حدیث نہیں۔ جواب دیکھو، حدیث تو مانتے ہیں لیکن اہل حدیث نہیں۔
ہم نے کہا یار آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ شراب تو پیتے ہیں لیکن شرابی نہیں، جوا تو کھیلتے ہیں لیکن جواری نہیں، پاپ تو کرتے ہیں لیکن پاپی نہیں، یہ کوئی بات نہیں، حدیث تو مانتے ہیں لیکن اہل حدیث نہیں۔ کہنے لگا بابا یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان ہیں جو صرف قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، بزرگوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن بزرگوں کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ اماموں نے بزرگوں نے کہا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو اس کو تم مان لینا، وہی میرا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور میرے بھائیو زور سے کہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا ہے؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث تمہیں مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اس کو مان لینا۔ میرے بھائیوں صحیح حدیث مومن کا ہتھیار ہے، صحیح حدیث مومن کی کھوئی ہوئی امانت ہے، یہ جہاں سے ملے اس کو مان لو، اور صحیح حدیث کو مت ٹھکراؤ چاہے وہ کسی کے بھی خلاف پڑے۔ میرے بھائیوں اماموں کا بھی ادب، اماموں کا بھی احترام اسی وقت ہوگا جب ہم صحیح حدیثوں پر عمل کریں گے۔ اور کوئی آدمی اگر حدیث کو رونتا رہے، حدیث کو ٹھکراتا رہے، بزرگوں کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے، حدیث کی شان میں گستاخی ہو جائے، تو وہ سمجھ لو کہ وہ حدیث کا بھی مخالف ہے، حدیث کا بھی گستاخ ہے، اور اماموں کا بھی گستاخ ہے، اور اماموں کا بھی گستاخ ہے۔ سب سے بڑی عدالت اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہمارے ہندو بھائی بھی آئے ہیں، بات آگے نکل جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمانو والو تم اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور اپنے عملوں کو تم برباد نہ کرو، اپنے عملوں کو تم برباد مت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، باطل مت کرو اپنے عملوں کو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب امر ہو تم ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے، تمہارے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، تمہارے درمیان آپسی کوئی دین کے معاملے میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، تو تم اس جھگڑے کو کہاں لے جاؤ؟ اللہ سب سے بڑی سپریم کورٹ بتلا رہا ہے، اللہ سب سے بڑی عدالت بتلا رہا ہے، اس مسئلے کو تم مولوی جرجیز کی عدالت میں نہیں لے جاؤ، قاضی مجاہد الاسلام کی عدالت میں نہ لے جاؤ، پارلیمنٹ میں نہ لے جاؤ، سب سے بڑی سپریم کورٹ کے اندر اس مقدمے کو لے جاؤ۔ فرمایا کہ وہ مقوسہ فیصلے کو کہاں لے جاؤ؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ کی طرف لے جاؤ، رسول کی طرف لے جاؤ، اللہ کی طرف لے جاؤ، رسول کی طرف لے جاؤ۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک دو پوائنٹ بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عمل کیا صحابہ کرام بھی اس کو مانا کرتے تھے۔ مصنف احمد ابن حنبل کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے حجرے کے بغل میں، حضرت عائشہ کے حجرے کے بغل میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں ذرا اس روایت کو سنیے گا اور یہاں سے اندازہ لگائیے کہ رسول کی سنت سے کتنی محبت ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حجرہ عائشہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر چاشت کی نماز جماعت کے ساتھ صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں۔ کون؟ صحابہ کرام۔ کون سی نماز؟ چاشت کی سورج نکلنے کے بعد والی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جماعت میں شامل نہیں ہیں، وہ الگ بیٹھے ہیں حجرہ عائشہ کے پاس۔ ایک اور صحابی اندر آئے، وہ وضو بنا چکے تھے، اور وضو بنانے کے بعد وہ جماعت میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عبداللہ یہ جماعت ہو رہی ہے اور تم یہاں الگ بیٹھے ہوئے ہو، تم جماعت کے ساتھ چاشت کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عبداللہ ابن عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے، اور روتے ہوئے کہتے ہیں کیا فلاں شخص، کیا میں بھی بدعتیوں کا ساتھ دوں؟ کیا میں بھی بدعتیوں کا ساتھ دوں؟ یہ لوگ بدعتی ہیں، کیا میں بھی بدعتی بن جاؤں؟
اس صحابی نے پوچھا یہ سارے کے سارے صحابی رسول ہیں اور تم ان کو بدعتی کہتے ہو، بات کیا ہے؟ اے عبداللہ ابن عمر، کیا تمہارا دماغ صحیح ہے؟ کیا تم ان کو بدعتی کہتے ہو؟ فرمایا عبداللہ ابن عمر نے کہ ہاں میں ان کو بدعتی کہوں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی چاشت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے نبی نے اکیلے نماز پڑھی ہے، صحابہ کرام نے اکیلے نماز پڑھی ہے، کبھی صحابہ کو میں نے نبی کے زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان لوگوں نے چاشت کی نماز میں جماعت شروع کر دی ہے، یہ نئی بدعت ہے۔ جو کام میرے نبی نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہے وہ کام میں بعد میں کیسے ایجاد کر دوں، میں جماعت کیسے قائم کر دوں، میں بدعتیوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو حدیث رسول سے، اور کون کہتا ہے میرے بھائیوں جماعت کا ثواب تو بڑا ہوتا ہے، انفرادی طور سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو نبی سے ثابت نہیں وہ نہیں کسی حد تک نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نبی نے نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھیں، جب نبی نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک صحابی کو ایک ساتھی کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، ایک مسجد کے اندر داخل ہوئے، کنویں کے پانی سے وضو بنایا، ایک مؤذن نے اذان دی اور جب اذان ہو رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ مؤذن اذان دے رہا تھا اور مؤذن نے اذان کیے، کلمات ادا کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اذان کے یہ کلمات ادا ہو گئے، پوری اذان مکمل ہو گئی۔ اس نے اذان کے کلمات ادا کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اپنی طرف سے یہ جملہ کہہ دیا، الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے ذرا جلدی مسجد میں آ جاؤ۔ غور کرنا، اذان مکمل ہو گئی اور اس نے اذان کے بعد یہ جملہ کہہ دیا، الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں جماعت کھڑی ہونے والی ہے مسجد کے اندر جلدی آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے یہ جملہ سنا، اپنے ساتھی سے بولے مجھے اس مسجد سے لے چلو، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر میری نماز نہیں ہوگی، مجھے نکالو اور اس مسجد سے مجھے لے چلو، کیونکہ اذان کا معنی خبر دینا ہے اور یہ اذان اللہ اکبر اسی لیے دی جاتی ہے کہ لوگوں کو خبر پہنچ جائے وہ مسجد میں آ جائیں۔ یعنی اس آدمی نے، اس مؤذن نے نبی کی اذان کو مکمل نہ جانا اور الصلاۃ اپنی طرف سے کہنے کے بعد اس اذان کو مکمل جانا، یہ بدعتی ہے۔ نبی کی اذان پہ بھروسہ نہیں، اس کو مکمل نہ سمجھا، اپنی طرف سے بھی جملے بڑھا دیے ہیں، لہذا یہ بدعتیوں کی مسجد مجھے لے چلو، کیونکہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے کہ بدعتیوں کی جگہ پر پناہ گزین نہیں ہونا چاہیے، بدعتیوں کی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بدعتیوں کے پاس نہیں رہنا چاہیے، مجھے لے چلو، میری نماز نہیں ہوگی اس مسجد کے اندر۔ اب مسئلہ مت پوچھنا مولوی صاحب بدعتیوں کی مسجد میں ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، حدیث پڑھتے جاؤ، فیصلہ کرتے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا، مجھے لے چلو، یہاں سے بدعتیوں کی مسجد ہے اور اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ غور کرنا، آج ہماری مسجدوں میں دھڑلے سے اعلان ہوتے ہیں، بھائیو جب اذان ہو چکی ہے، جماعت تیار ہے، جلدی آ جاؤ۔ ایک اذان کے بعد دوسرا اعلان کرنا یہ بھی شرعاً بدعت ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، اب غور کر لینا چاہیے کہ حدیث رسول سے کتنی محبت ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کو فوراً کہتے تھے مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، مجھے لے چلو۔ یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، دونوں روایت مسند احمد بن حنبل کی ہے۔ اب اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں حدیث رسول سے کتنی محبت ہونا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج مسجد کے ممبروں پہ کھڑے ہو کے ہمارا باعث تقریر کرتا ہے، مسجد کے مصلوں پہ کھڑے ہو کر آج ہمارا مولوی تقریر کرتا ہے اور تقریر میں جو کوئی بات کہتا ہے اس کو لوگ یہ پرکھتے ہیں
کہ مولانا نے جو باتیں کہی ہیں وہ میرے امام کے نزدیک صحیح ہے یا نہیں، اللہ کے نبی کی یہ حدیث میرے امام کے نزدیک صحیح ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ نبی کا یہ فرمان امام شافعی کے مطابق ہو، نبی کا یہ فرمان امام محمد ابن حنبل کے قول کے مطابق ہو۔ او لوگوں، آج نبی کی باتوں کو تم اماموں کی کسوٹیوں پہ پرکھتے ہو کہ نبی کی زبان سے جو نکلا وہ میرے امام نے کہا ہے یا نہیں، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اماموں نے جو کہا ہے اس کو عدالت محمد میں لے جاتے اور یہ دیکھتے کہ میرے امام نے جو کہا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ نے کہا ہے یا نہیں۔ اس طرح بگا دو بھائی اتنا۔ ہاں تو آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ اماموں کی عدالت سے جو فیصلہ ہوا، اماموں نے جو بات کہا، آج کہیں اس باتوں کو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے جاتے، اور الحمدللہ آج اس اسٹیج سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرتے ہیں، امام شافعی کی عزت کرتے ہیں، امام مالک کی عزت کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کی عزت کرتے ہیں۔ اے اللہ ان چاروں بزرگوں کو ان کے اندر جگہ عطا فرما، ان کی محنتوں کو تو قبول فرما میرے بھائیوں۔ لیکن آج ان چاروں بزرگوں کی باتوں کو ہم لیتے ہیں اور ان باتوں کو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کے چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں امام صاحب آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میری بات عدالت محمدی میں لے کے چلنا، مل جائے تو مان لینا، نہ ملے تو سلام کہہ دینا۔ ہم اماموں کی بات عدالت محمدی میں لے کے چلتے ہیں اور جس امام کی بات اللہ کے نبی سے مل جاتی ہے ہم اس وقت اس امام کی بات کو سر پہ رکھ لیتے ہیں اور ان کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اور ہم سے زیادہ اماموں کی قدر کرنے والا اس زمین کی نگاہوں نے اور آسمان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں کوئی مسئلہ جھگڑے کا ہے نہیں، خود اللہ کے نبی کہہ کر گئے تھے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، والناس باپ سے بھی، بیٹے سے بھی، والناس اور سارے لوگوں سے زیادہ، والناس ساری کائنات سے زیادہ۔ لوگوں میں امام بھی آ گئے، پیر بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، مولوی بھی آ گئے، مرشد بھی آ گئے، کتب بھی آ گئے، ابدال بھی آ گئے، سارے لوگ آ گئے، والناس اجمعین۔ جب تک وہ سارے لوگوں سے زیادہ اماموں سے، پیروں سے، ولیوں سے، مرشدوں سے، مولویوں سے، عالموں سے، رہبروں سے سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کی بات ماننے والا نہ ہو جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صاف کہہ دیا۔ آ کے میرے بھائیوں سارے مقدمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے حل ہوں گے۔ یہ سپریم کورٹ ہے اور اس سپریم کورٹ کو ساری دنیا مانے گی۔